السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ نور الدین جنگی نے کرک کے محاصرے میں اپنی فوج لگا دی تھی اور قلعہ توڑنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ اس نے پہلے روز ہی اپنے کمانڈر سے کہہ دیا تھا کہ جو قلعہ صلاح الدین ایوبی سر نہیں کر سکا وہ تم بھی آسانی سے سر نہیں کر سکو گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تو ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا آدمی ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہاں کون کون سے طریقے آزما چکا ہے۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ قلعے کے اندر کیا کیا ہے، رشد اور جانور کہاں اور آبادی کس طرف ہے۔ اسے معلومات جاسوسوں نے دی تھی۔ وہ اندر آگ پھینکنا چاہتا تھا مگر اس کی منجی کے چھوٹی تھی۔ اس کے علاوہ وہ صلیبیوں کے پاس بڑی کمانیں تھیں جن کے تیر بہت دور تک چلے جاتے تھے۔ یہ تیر منجیقوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، اسی لیے قلعے کے دروازے پر بھی آگ نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ مجاہدین کہیں سے قلعے کی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے صلیبی جلتی ہوئی لکڑیاں اور دہکتے کوئلے کے ڈرم اڑیل دیتے تھے۔ نور الدین جنگی نے اپنے نائبین کا اجلاس بلا کر انہیں کہا، صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا تھا کہ وہ بڑی منجیقیں بنا کر اندر آگ پھینک سکتا ہے، لیکن اندر مسلمانوں کی آبادی بھی ہے۔ اگر ایک بھی مسلمان جل گیا تو یہ ساری عمر کا پچھتاوا ہوگا۔ میں اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی سوچ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے اتنی بڑی منجیقیں بنانے کا انتظام کر لیا ہے کہ پھینکے ہوئے آگ کو اور وزنی پتھر دور تک جا سکیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ آپ کی پھینکی ہوئی آگ سے اندر چند ایک مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میرے دوستو، اگر تم اندر کے مسلمانوں کی حالت جانتے ہو تو کہو گی کہ وہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں۔ مسلمان بچیاں صلیبیوں کے پاس ہیں اور مرد کھلے قید خانے میں پڑے بیگار کر رہے ہیں۔ وہ تو دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ خدا انہیں موت دے دے۔ آپ کا محاصرہ جس قدر لمبا ہوتا جائے گا، اندر مسلمانوں کی اذیت بھی اسی قدر زیادہ اور اذیتوں کی مدت بھی لمبی ہوتی جائے گی۔ اور پھر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر ایک مسلمان اگر جل کر اگر مر بھی گیا تو ہمیں یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ آپ بھی تو مرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ہم سے کوئی جانیں قربان کرنی ہوں گی۔ میں آپ کو یہ اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے مجھ پر کوئی الزام عائد نہ کرے کہ میں نے ایک قلعہ سر کرنے کے لیے بے گناہ مسلمانوں کو جلا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ ایک سالار نے کہا، ہم یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے نہیں آئے، فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ ہم یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی بحال کرنے آئے ہیں۔ قبلہ اول ہمارا ہے، صلیبیوں اور یہودیوں کا نہیں۔
ہم یہودیوں کے اس دعوے کا کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ فلسطین یہودیوں کا وطن ہے۔ ایک اور نے کہا، ہم جل مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نور الدین جنگی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آئی جس میں مشرت نہیں تھی۔ اس نے کہا، تم جانتے ہی ہوں گے کہ فلسطین کو اپنا وطن بنانے کے لیے یہودی کسی میدان میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت اور اپنی بیٹیوں کی عصمت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہے اور انہیں ہمارے خلاف لڑا رہے ہیں۔ اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کے ہی ذریعے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ صلاح الدین ایوبی اور امیر مصر ہے۔ مصر کے بڑے بڑے شہروں میں فاحشہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سب یہودی عورتیں ہیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان عمرہ اور دولت مند تاجر یہودیوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ ان میں نفاق اور تفرقہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اب کفار انہیں آپس میں لڑائیں گے۔ اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو یہودی ایک نہ ایک دن فلسطین کو اپنا وطن بنا کر قبلہ اول کو اپنی عبادت گاہ بنا لیں گے اور مسلمان مملکتیں آپس میں لڑتی رہ جائیں گی۔ انہیں محسوس تک نہ ہوگا کہ ان کی آپس کی چپقلس کے پیچھے یہودیوں اور صلیبیوں کا ہاتھ ہے، کہ ان کی آپس کی نفرتیں، آپس کی لڑائیاں، آپس کی حسد بغض پیچھے یہودیوں اور صلیبیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ دولت، عورت اور شراب کا کرشمہ جو شروع ہو چکا ہے، اگر ہمیں آنے والی نسلوں کو باوقار زندگی دینی ہے تو ہمیں آج کی نسل کے کچھ بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ میں نیا چاند نکلنے تک کو لینا چاہتا ہوں، خواہ مجھے اس کے لیے کھنڈر ملے اور اندر مسلمانوں کی جلی ہوئی لاشیں ملے۔ ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں صلیبیوں اور یہودیوں کو بحر روم میں ڈبونا ہے۔ یہ کام ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بعد اسلام کا پرچم غداروں اور صلیب نوازوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ نور الدین جنگی نے کاریگروں کی ایک فوج ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے متعلقہ کاریگروں کو بتا دیا تھا کہ کھجوروں کے بہت لمبے لمبے درخت کاٹ کر منجیلیں تیار کریں۔ اس نے کاریگروں کے مشوروں سے کچھ اور قسم کے بھی درخت کٹوا لیے اور حکم دیا کہ ان کے تنے اور ٹہنے خشک ہونے سے پہلے کام میں لائے جائیں تاکہ ان میں لوہے والی سختی پیدا نہ ہو جائے۔ کاریگر دن رات مصروف رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جنگی نے وزنی پتھروں کا ڈھیر لگوا دیے تھے۔ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کا چھوڑا ہوا آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھی تھا۔ بہت سا سیال مادہ جنگی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے آگ کے گولے تیار کر لیے تھے۔ اسی دوران مصر میں سلطان ایوبی کی بھیجی ہوئی فوج بھی پہنچ گئی۔ نور الدین جنگی کو اس فوج کے متعلق بتایا گیا تھا کہ بغاوت کے لیے تیار ہے، لیکن جنگی نے جب اس کا معائنہ کیا تو اسے بغاوت کا شبہ تک نظر نہیں آیا۔
جنگی سلطان ایوبی کی طرح دانش مند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے اس فوج کو چند ایک پرجوش الفاظ سے اس سے زیادہ بھڑکا دیا جتنا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھڑکا کر بھیجا تھا۔ ایک روز سورج غروب ہو چکا تھا۔ صلیبی حکمراں اور اعلیٰ فوجی کمانڈر قلعے کے اندر ایک کانفرنس میں بیٹھے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں معاشرے کی متعلق کوئی پریشانی نہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر جا چکا ہے اور نور الدین جنگی آ گیا ہے۔ کانفرنس والے دن کی صبح انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مصر سے تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ دھماکے کی آواز سنائی دی اور ملبہ گرنے کا شور بھی اٹھا۔ صلیبی کمانڈر کے اور حکمراں دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ ساتھ والے کمرے میں کی میڑیں پھٹ گئی تھیں اور وہاں ایک وزنی پتھر آ پڑا تھا۔ دیوار میں شگاف نہیں ہوا تھا۔ جھناٹا سا سنائی دیا جو قریب آ کر دھماکہ بن کر خاموش ہو گیا۔ اسی جگہ کے قریب ایک اور پتھر گرا۔ صلیبی وہاں سے بھاگے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان منجیقوں سے پتھر پھینک رہے ہیں۔ وہ قلعے کی دیوار پر گئے مگر شام اندھیرا ہو چکا تھا۔ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ نور الدین جنگی کی تیار کرائی ہوئی ایک منجیقہ تھی جسے تجرباتی طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ ضرورت کے عین مطابق دور مار تھی مگر اسے چلانا بہت مشکل تھا۔ ایک لمبے ٹہنے کی وسعت میں مضبوط رسے باندھے گئے تھے جنہیں گھوڑوں کے زور سے کھینچ کر خم دیا جاتا تھا اور خم کی جگہ پتھر رکھا جاتا تھا۔ انتہائی خم میں لے جا کر رسہ تلواروں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ رسہ کٹ جاتا اور اسے گانٹھ دے کر دوبارہ استعمال کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ دوسری تکلیف یہ تھی کہ جب 8 گھوڑوں کو کھینچا تنا ہوا رسہ کٹتا تو گھوڑے دور آگے کو اس طرح چلے جاتے تھے جیسے کسی بے پناہ قوت نے دھکا دیا ہو۔ 2-3 بار یہ ہوا کہ 2 گھوڑے آگے جا کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور پچھلے گھوڑے ان کے اوپر گرے۔ 2 سوار ایسے زخمی ہوئے کہ محاذ کے قابل نہ رہے۔ جنگی نے پھر بھی آدھی رات کے بعد تک یہ حملہ جاری رکھا جس سے یہ نقصان ہوا کہ صلیبیوں کے ہیڈ کوارٹر کی 2 چھتیں گر پڑی اور چند ایک کمروں کی دیواروں میں لمبے چوڑے شگاف پڑ گئے۔ یہ نقصان کچھ زیادہ تو نہیں تھا لیکن صلیبیوں کی حوصلہ شکنی کی صورت پیدا ہو گئی۔ چند ایک دیواروں کے شگافوں نے ہیڈ کوارٹر کے محافظوں اور عملے کو وہاں سے بھگا دیا تھا اور صبح تک اس دور کی پہلی بمباری کی دہشت نام خبر سارے شہر میں پھیل گئی تھی۔ مگر آدھی رات کے بعد نور الدین جنگی کی پہلی دور مار منجی کے بیکار ہو چکی تھی۔ پتھر پھینکنے والا حصہ جسے خم دیا جاتا تھا زیادہ استعمال سے یا زیادہ زور دینے سے ٹوٹ گیا۔ آخری پتھر قلعے کے اندر جانے کی بجائے دیوار کے باہر لگا۔ جنگی نے اگلا پتھر پھینکنے سے روک دیا۔
تاہم یہ تجربہ ناکام نہیں تھا۔ کاریگروں میں دو خاص طور پر دانشمند تھے۔ انہوں نے بنیادی اصول دیکھ لیا تھا۔ اس اصول پر انہیں کامیاب دور مار منجی کے تیار کرنی تھی۔ انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا کہ رس سے کاٹے بغیر پتھر نکلے، اور رس سے کاٹنے ہی پڑے تو گھوڑے اس سے پہلے تنے ہوئے رسوں سے آزاد کر دیے جائیں۔ نور الدین جنگی نے انہیں کہا کہ وہ جو کچھ بھی کریں وقت ضائع کیے بغیر کرے، دن رات سوچے اور کام کرے۔ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جنگی نے تیر کمان بنانے والے کاریگروں سے کہا کہ وہ دور مار کرنے والی کمانیں تیار کرے۔ اس نے اپنے کمانڈروں سے کہا کہ اپنے کمانڈروں سے کہو کہ اپنے دستوں میں سے غیر معمولی طور پر طاقتور سپاہی الگ کر لے جو بڑی کمانوں کے تیر پھینک سکیں گے۔ سیدہ کے گاؤں کے باہر جہاں وہ بکریاں چراتی اور محمود بن احمد سے ملا کرتی تھی، ایک ایسی دنیا آباد ہو گئی جس کی روشن رونق کام وہاں کے لوگوں کے لیے روئے زمین کی نہیں آسمان سے اتری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ بہت دیر گزری، سورج غروب ہو چکا تھا، رات تاریک تھی۔ لوگوں کو ٹیلوں کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن انہیں ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ کسی کو کسی ٹیلے کے اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگوں کو جہاں بٹھایا گیا وہاں سے کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ اس سے ڈرایا جا رہا تھا۔ کہتے تھے کہ وہ کسی بھی ذرا سی بھی حرکت سے ناراض ہو گیا تو سب پر مصیبت نازل ہو جائے گی۔ لوگ دم خود بیٹھے دیکھتے رہتے تھے۔ ان سے کچھ دور بڑی خوبصورت لڑدریاں اور ان پر 2 قالین بچھے ہوئے تھے۔ پیچھے لمبے لمبے پردے لٹکے ہوئے تھے، ان پر ستارے سے چمکتے تھے۔ یہ چمک ان مصالحوں کی اور قندیلوں سے پیدا ہوتی تھی جو ایک خاص ترکیب سے رکھی جلی رہے گی۔ پردوں کے پیچھے عمودی ٹیلا تھا جس کے دامن میں اجنبی لوگ غار کھود رہے تھے۔ اس ٹیلے کے پیچھے کچھ جگہ ہموار تھی، وہاں رنگا رنگ خیمے نصب تھے۔ تشائیوں پر ایسا روب طاری تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ رات اس سے اگلی تھی۔ یہ رات سیدہ اغوا ہوئی تھی۔ سامنے لٹکے ہوئے پردے آہستہ آہستہ ہلنے لگے، ستارے آسمان کے ستاروں کی طرح ٹمٹمانے لگے، اور ایسے سازوں کا ترنم سنائی دینے لگا جن کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا۔ یہ ایک گونج تھی جس میں طلسماتی تاثر تھا۔ صحرا کی خاموش رات میں یہ تاثر روحوں تک ابھرتا محسوس ہوتا تھا۔ یہ احساس بھی ہوتا تھا جیسے اس ترنم کی لہریں لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں، جنہیں وہ دیکھ سکیں گے، چھو بھی سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بار بار اوپر ادھر ادھر دیکھتے تھے، لیکن انہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ سازوں کے ترنم میں ایک اور گونج شامل ہو گئی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بہت سے آدمی مل کر ایک ہی نغمہ گنگنا رہے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کی آوازیں بھی تھیں۔ اس کے ساتھ سب ٹیلے کے سامنے اتنے لمبے پردے ہلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے رات، فضا اور ماحول پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ لوگ پوری طرح
ہو گئے تو کہیں سے گونجدار آواز اٹھی، وہ آ گیا ہے جسے خدا نے آسمان سے بھی اتارا ہے، اپنے دل اور دماغ خیالوں سے خالی کر دو، وہ تمہارے دلوں اور دماغوں میں کچھ خدا کی سچی باتیں اتارے گا۔ پردوں میں جنبش ہوئی، پردوں میں سے ایک انسان نمودار ہوا، وہ تھا جو انسان ہی لیکن اس مترنم اور مرعوب ماحول میں اور ان روشنیوں میں وہ کسی بلند و بالا ذہان کی مخلوق لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال بھورے ریشمی اور لمبے تھے جو اس کے سانوں پر پڑے تھے، بالوں میں چمک تھی، چہرہ بھرا بھرا اور سرخ و سفید داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، یہ بھی بھورے رنگ کی تھی، جسم گٹھا ہوا اور اس پر سبز چوگا تھا، چوگے پر پردوں کی طرح ستارے جو روشنیوں اس میں چمکتے تھے، ایسے ہی چمک اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس کے سراپا میں ایسا تاثر تھا جس نے لوگوں کو محبوط کر دیا۔ اس کے ساتھ سازوں کا گونجدار ترنم اور اسی آوازوں کے گنگنانے کی گونج، مگر جس نے لوگوں کو دم بخود کیا تھا وہ ان کہانیوں کا اثر تھا جو وہ ابھی سے سن رہے تھے۔ ان معجزاتی کہانیوں کی سنسنی خیزی نے ان کی سوچوں پر غلبہ پا رکھا تھا۔ اس رات اسے اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے پہلے تو سر جھکائے، پھر ہاتھ اس طرح پیٹ پر باندھ لیے جس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے پردوں کے سامنے کھڑے ہو کر بازو اوپر کو پھیلائے اور کہا، تم پر اس خدا کی رحمت نازل ہو جس نے تمہیں دنیا میں اتارا، جس نے تمہیں آنکھیں دیں کہ دیکھ سکو، جس نے تمہیں کان دیے کہ سن سکو، جس نے تمہیں دماغ دیا کہ سوچ سکو، جس نے تمہیں زبان دی کہ بول سکو، مگر تم ہی جیسے انسانوں نے جن کی آنکھیں کھلی تمہاری طرح ہے۔ مگر تم ہی جیسے انسانوں نے جن کی آنکھیں تمہاری طرح ہے، زبانیں تمہاری طرح ہے، تمہیں غلام بنا کر خدا کی نعمتوں سے اور دنیا کی آشائیوں سے محروم کر دیا ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کے سکونوں سے محروم کر دیا ہے۔ اب تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں مگر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہارے کان سن سکتے ہیں مگر یہ بات سچ نہیں سنتے، تمہارا دماغ سوچ سکتا ہے مگر تمہیں وہم اور جھوٹے قصے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری زبانیں بول سکتی ہیں مگر ان کے خلاف ایک کلمہ نہیں کر سکتی۔ جنہوں نے تمہیں غلام بنا لیا ہے انہوں نے تمہارے گھوڑے اور اونٹوں کو اور تمہارے جوان بیٹوں کو خرید لیا ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو اسی طرح لڑاتے ہیں جس طرح کتوں کو لڑایا جاتا ہے، وہ تمہارے گھوڑوں اور اونٹوں کو تیروں اور برچھیوں سے چھلنی کرا کے مروا دیتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو مروا کر ریگستانوں میں پھینک دیتے ہیں جہاں انہیں مردے کھانے والے پرندے اور درندے کھا جاتے ہیں۔ میں وہ آنکھ ہوں جو آنے والے وقت کو دیکھ سکتی ہے،
کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے۔ میں وہ کان ہوں جو خدا کی آوازیں سن سکتا ہے، میں وہ دماغ ہوں جو نبی نوح انسان کو بھلائی کی سوچتا ہے، اور میں وہ زبان ہوں جو خدا کا پیغام سناتی ہے، میں وہ خدا کی زبان ہوں۔ کیا تو لافانی بھی ہے جسے موت نہیں آئے گی؟ مجمع میں سے ایک آواز اٹھی، لوگ دم بخود ہو گئے، بعض ڈر گئے کہ اس شخص نے اس مقدس انسان کی بات کاٹ کر اس مصیبت کو آواز دی ہے جو گاؤں پر نازل ہوگی۔ تم آزما لو، اس نے کہا، میرے سینے میں تیر مار دو۔ اس کی آواز میں اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے پھر کہا، یہاں کوئی تیر انداز ہے تو میرے سینے پر تیر چلائے۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے غصیلی اور بلند آواز سے کہا، میں حکم دیتا ہوں، یہاں جس کسی کے پاس تیر کمان ہے وہ سامنے آ جائے۔ 4 تیر انداز جو سیدہ کے گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے، آہستہ آہستہ آگے آئے، وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، 30 قدم گن کر چاروں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے 30 قدم گنے اور اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کمانوں میں تیر ڈالو۔ چاروں نے ترکسوں میں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال دیا۔ میرے دل کا نشانہ لے لو۔ انہوں نے کمانیں سیدھی کر کے نشانہ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ میں مر جاؤں گا۔ پوری طاقت سے کمانیں کھینچو اور تیر چلاؤ۔ انہوں نے کمانیں جھکا لی۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ مر جائے گا۔ میرے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، اس نے گرج کر کہا، ورنہ جہاں کھڑے ہو وہیں شعلے بن کر بھسم ہو جاؤ گے۔ تیر اندازوں نے اپنی موت کے ڈر سے فوراً کمانیں اوپر کر لی اور اس کے دل کا نشانہ لیا۔ دیکھنے والا ہجوم اس طرح خاموش تھا جیسے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ سازوں کا ترنم۔ اس وقت اس سکوت میں کچھ زیادہ ہی شہر آگی اور پرسوج ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسی انسانوں کی ایسی سریلی اور پرجوش ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایسی انسانوں کی سریلی گونج پھر ابھری جو نظر نہیں آتی تھی۔ اس سروری سنگیت میں 4 کمانوں کی پک پک کی آوازیں بڑی صاف سنائی دی۔ 4 تیر اس مقدس انسان کے دل میں پیوست ہو گیا، دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ وہ کھڑا رہا، اس کے بازو اوپر اور کچھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ 4 خنجروں والے آگے آ جائیں، اس نے کہا، تیر انداز چلے جائیں۔ تیر انداز حیران و پریشان چلے گئے اور 4 آدمی ایک طرف سے سامنے آئے۔ اس حکم پر ایک خنجر ہاتھ میں لے لو اور مجھ سے 15 قدم گن کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ان سے 15 قدم دور جا کر کھڑا ہوا۔ کھڑے ہوئے اس نے پوچھا، تم نشانے پر خنجر پھینکنا جانتے ہو؟ چاروں نے جواب دیا کہ وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا، چاروں اکٹھے میرے سینے میں خنجر مارو۔ چاروں نے پوری طاقت سے خنجر اس پر پھینکے۔ چاروں خنجر اس کے سینے میں لگے اور وہی رہے۔ خنجروں کے نوکیں اس کی سینے میں اتری ہوئی تھی۔
اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہجوم میں سے آوازیں سنائی دینے لگیں، آفرین آفرین آفرین، اس کے قبضے میں موت کے فرشتے ہیں، کیوں اسے جواب مل گیا ہے۔ جس نے کچھ پوچھا تھا کہ میں لافانی ہوں، اس نے پوچھا۔ ایک آدمی جو شراحی لباس میں تھا وہ دوڑتا ہوا آ گیا اور اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور کہا، جا تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ تو پھر تو مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے؟ ایک بوڑھے دیہاتی نے آگے آ کر کہا، خدا نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا جو جوانی میں مر گیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تو مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بہت دور سے لایا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم کر اسے زندہ کر دے۔ بوڑھا دہاڑے مار کر رونے لگا۔ 4 آدمی کفن میں لپیٹے ہوئی ایک لاش آگے لائے۔ لاش درخت کی ٹیڑھی ٹہنیوں کے بنے ہوئے اسٹرکچر پر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے لاش اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے کہا، ایک مثال لو، لاش کو اٹھاؤ اور تمام لوگوں کو دکھاؤ۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلے ہی زندہ تھا۔ لاش سب کے سامنے سے گزاری گئی، اس کے منہ سے کفن ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک آدمی ہاتھ میں مشعل لیے ساتھ تھا۔ سب نے دیکھا کہ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا، آنکھیں کھلی ہوئی اور منہ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ سب نے لاش دیکھ لی تو اسے اس مقدس انسان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ موسیقی کی سی لے بدل گئی اور پہلے سے زیادہ پرسوز ہو گئی۔ اس نے بازو آسمان کی طرف کیے اور بلند آواز سے پکارا، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہیں، میں تیرے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ تو نے اپنے بیٹے کو صلیب سے اتارا اور مجھے صلیب کا مقدس عطا کیا تھا۔ اگر تیرا بیٹا اور اس کی صلیب سچی ہے تو مجھے قوت دے کہ میں اس بدنصیب بوڑھے کے بیٹے کو زندگی دے سکوں۔ اس نے جھک کر لاش کے کفن پر ہاتھ پھیرا، منہ سے کچھ بڑبڑایا، پھر لاش کے اوپر ہوا میں دونوں ہاتھ اس طرح پھیرے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کفن پھڑپھڑانے لگا، مقدس انسان ہوا میں اس پر ہاتھ پھیراتا رہا۔ کفن اور زور سے پھڑپھڑایا۔ بعض لوگ اس قدر ڈر گئے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ عورتوں میں سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ یہ منظر اس لیے بھی بھیانک بن گیا تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے والے کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ کفن میں کچھ اور ہی حرکت ہوئی، لاش بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ کفن سے باہر نکالے، ہاتھوں سے کفن میں سے چہرہ ننگا کیا اور آنکھیں مل کر کہا، کیا میں عالم پاک میں پہنچ گیا ہوں؟ نہیں۔ اسے زندہ کرنے والے نے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، تم اسی دنیا میں ہو جہاں تم پیدا ہوئے تھے، جاؤ اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤ۔ باپ نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو بازوؤں میں لے لیا، بےتابی سے اس کا منہ چوم چوم کر اس نے زندہ کرنے والے کے آگے سجدہ کیا۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ ان کے سامنے کفن میں لپٹی ہوئی لاش اپنے پاؤں پر چل رہی تھی۔ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ باپ نے اسے سرے ہجوم کے سامنے سے گزارا تاکہ وہ سب دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن میں اور کسی مردے کو زندہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں،
تم لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں خدا کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ ابھی خدا سے اجازت لی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے طاقت دے دے کہ میں مرے ہوئے انسان میں جان ڈال سکوں۔ خدا نے مجھے طاقت دے دی ہے۔ کیوں تم جنگ میں مرے ہوئے سپاہیوں کو زندہ کر سکتے ہو؟ مجمع میں سے کسی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، جنگ میں مرنے والوں سے خدا اتنا زیادہ ناراض ہو جاتا ہے کہ انہیں دوسری زندگی نہیں دیتا، اگلے جہان میں انہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ مرد کسی کو قتل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جس طرح اسے ایک باپ نے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ بھی کسی کا باپ بنے۔ اس لیے تمہیں کہا گیا کہ چار بیویوں کو رکھو۔ مرد اور عورتوں کا یہی کام ہے کہ بچے پیدا کریں، اور جب بچے پیدا ہو جائیں تو ان سے بچے پیدا کرائے جائیں۔ عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ جس وقت یہ معجزے دکھا رہا تھا اس وقت 2 آدمی ٹیلے کے پیچھے اس جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں رنگ برنگے خیمے نصب تھے۔ کسی خیمے میں سے لڑکیوں کی باتیں اور ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 2 آدمی امام اور محمود بن احمد تھے۔ محمود کو یقین تھا کہ سعیدہ یہیں کہیں ہے۔ محمود میں اتنی مذہبی سوجھ بوجھ نہیں تھی، وہ خدا کے اس ایلچی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ امام نے کہا تھا کہ کوئی انسان مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی کہ یہ پر اسرار آدمی لوگوں کو کیا کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ اس نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ لوگ اس کی کرامات دیکھنے میں مگن ہیں، اس لیے پیچھے جا کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا راز ہے۔ اس کی توجہ صرف سعیدہ پر تھی۔ محمود صرف سعیدہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیموں کی جگہ اندھیرا تھا، صرف 3 خیموں میں روشنی تھی، تینوں کے پردے دونوں طرف سے بندھے ہوئے تھے۔ وہاں پہرے دار کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ 2-3 مرد کہیں باتیں کر رہے تھے۔ یہ خطرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ دونوں کسی کو نظر آ گئے تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ٹیلے کی دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور سازوں کا ترنم بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سازندے کہاں ہیں، جو سازش کرنے والے ہیں کہاں ہیں۔ امام اور محمود نے روشنی والے خیمے کے قریب جا کر لڑکیوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ ان کی باتوں نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ ایک نسوانی آواز میں کہہ رہی تھی، یہاں بھی تماشا کامیاب رہا۔ ایک اور لڑکی نے کہا، بڑی ہی جاہل قوم ہے، مسلمان کو تباہ کرنے کا طریقہ یہی صحیح ہے، اسے شعبدے دکھا کر توہم پرست بنا دو۔ یہ ایک عورت کی آزادی تھی، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے، کون ہے۔ نئی چڑیا، ایک لڑکی نے کہا، تم سب کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے، آج رات اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ ایک لڑکی نے کہا، اسے خدا کے بیٹے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا کہا سنائی دیا۔ ایک نے کہا، خدا بھی کیا یاد کرے گا، ہم نے اسے کیسا بیٹا دیا ہے، کمال کا انسان ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں نے آپس میں فحش باتیں شروع کر دی۔ امام اور محمود سمجھ گئے کہ نئی چڑیا سعیدہ ہی ہو سکتی ہے۔ انہیں بہرحال یقین ہو گیا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے اور یہ ڈھونگ ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔
امام نے محمود کے کان میں کہا، ان لڑکیوں کی اوریاں باتیں اور شراب کی بو آپ بتا رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایسے ہی نہیں بھٹک رہے تھے۔ وہ دونوں بڑے خیمے کے قریب چلے گئے۔ یہ خیمہ ایک ٹیلے کے ساتھ تھا اور ایک ٹیلہ تقریباً عمودی تھا، تقریباً اونچا ٹیلہ تھا۔ ٹیلے اور خیمے کے پیچھے دروازے کے درمیان ایک آدھا گز فاصلہ تھا۔ انہوں نے اس جگہ جا کر دیکھا، خیمے کے پردے درمیان سے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ سے اندر جھانکنے کی جگہ تھی۔ انہوں نے جھانکا تو انہیں کے شکوف رفع ہو گئے۔ اندر ایک لمبی مسند تھی جس پر خوشنما مسند پوش بچھا ہوا تھا۔ فرش پر قالین بچھا تھا اور 2 قندیلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف شراب کی سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ اندر کی سجاوٹ اور شان و شوکت سے پتہ چلتا تھا کہ اس مشتبہ قافلے کے سردار کا خیمہ ہے۔ سیدہ کے پاس ایک عورت اور مرد تھا۔ سیدہ کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج دن بھر تم روتی رہی ہو، عورت اسے کہہ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد تم ہنسو گی اور اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ تم خوش نصیب ہو، اس نے جو خدا کی طرف سے زمین پر اترا ہے تمہیں پسند کیا ہے۔ وہ صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے تمہیں 20 روز کی مسافت کی جتنی دور سے غیب کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ تمہارے گاؤں میں اسے خدا لایا ہے۔ اگر یہ نہ آتا تو تم کسی صحرائی گڈری کے ساتھ بیاہی جاتی یا تمہیں بردہ فروش کے ہاتھ بھیج دیا جاتا۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔